بسم الله الرحمن الرحيم. حسین 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 ایام 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 حسین ایام. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے اس انتظام و انصرام کو، سامعین کے چل کے آنے کو، ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے. بار الہ ہم لوگ جنہوں نے دامے دیر میں سوکھنے ہر اس حوالے سے بھی ذکر سید الشہداء کے انتظام میں مدد فرمائی، بار الہ ان کے اس حصے کو بے احسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ ان کی جملہ پریشانیاں سید الشہداء کے صدقے میں دور فرما. بار الہ ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے مرحومین، جمع حاضر کے مرحومین، اس بستی کے وہ تمام مرحوم جو محبت اہل بیت دلوں میں لے کر دنیا سے چلے گئے، بار الہ ان کو جمال اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. ان کی قبروں کو منور اور نورانی فرما. تجھے سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. حضرات گرامی، نہیں سمجھ میں آتی کہاں سے شروع کروں. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، اے ساربان آہست رانی آرام جان تم کر دیا، آخر شدے ماہر حسین من میزبان تم کر دیا. اے وقت کے قافلے کو لے کے چلنے والے آہستہ چل. حسین کا مہینہ عاشور کے یہ ایام ختم آنے کو ہے، لیکن میں نے ابھی تک اس فرش عزا کے میزبان کو نہیں دیکھا. پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ
اس وارث عزا کی زیارت آنکھوں کو نصیب فرما، اس کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، اس تنہا و مظلوم ایمان کو ہم سے خوشنود فرما۔ جب تیری بارگاہ میں اس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہو، بارگاہ اس کے دل میں ہمارے ناموں کی فہرست بھی ڈال۔ عزیزان اکرامی، بہت بڑی شان ہے۔ بہنوں کے بھائی موجود، بیٹیوں کے پر باپ کا سایہ موجود، ہائے مظلوم حسین، دعا کریں بار الہ ہمارے قلوب کو اس منظر کربلا کی تصویر کشی کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر ایک کو مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب مل کے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين۔ صلوات پڑھیں ان کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، گفتگو کے ابتدائی سلسلے میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے جس عظیم نقشے کو آمادہ کیا، اس نقشے کی ابتدا جناب آدم کی خلافت کے ساتھ اور شریعت اور دین اسلام کے بیان کے ساتھ آغاز ہوا۔ پھر اس دین کی تکمیل کا مرحلے کا آغاز ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی بعثت کے ذریعے سے، اور پھر تکمیل دین کے بعد پروردگار کی جانب سے اس دین کی حفاظت کے لیے امامت اور ولایت اولاد علی ابن ابی طالب کا انتظام پروردگار کی جانب سے فرمایا گیا۔ اس ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی، جہاں دین اسلام تمام ادیان پر غلبہ اور تسلط پائے گا، وہ ظہور کی شکل میں ظاہر ہونے والی ہے کہ جب اسی علی کے فرزندان میں سے حضرت حجت ابن الحسن
صلی علی محمد و آل محمد ظہور فرمائیں گے۔ اس ظہور کے ذریعے سے اس عظیم نقشے کی تکمیل ہوگی۔ عزیزان گرامی، آخر ظہور نتیجہ ہے غیبت کا۔ پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیوں غیبت کی ضرورت پڑی؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ عزیزان گرامی، اس سوال کے جواب کے لیے کہ ہادی تو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، ہادی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، ہادی معاشروں میں دین خدا کی حفاظت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تھا، ہادی امت کے سٹرکچر کو محفوظ بنانے کے لیے تھا۔ کیا ضرورت پڑی میرے پروردگار کو کہ اس ہادی کو پردہ غیبت میں وہ لے کر چلا گیا؟ عزیزان گرامی، اسی سوال کا جواب اصل میں اس ہادی کی غیبت کے بعد ظہور کی بنیادی ترین شرط بھی ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب جان لیں تو ظہور کے لیے بنیادی شرط کہ جو چاہیے تب ظہور ممکن ہوگا وہ بھی فراہم ہو جائے گی، اس کی بھی ہمیں اطلاع مل جائے گی، اس سے بھی ہم آگاہ اور آشنا ہو جائیں گے۔ ہمارا رویہ ظہور کی نسبت علامات کے حوالے اور واقع ہونے والی نشانیاں ڈھونڈنے تک منحصر ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں شام میں کیا حال ہے، عراق میں کیا حال ہے، آیا مغرب سے سورج طلوع ہوا نہ ہوا، فلاں سیارہ نظر آیا نہ آیا، دجال ظاہر ہوا نہ ہوا، یاجوج اور ماجوج کی کون سی موجودہ شکل ہے۔ یعنی ہمارا فوکس حضرت کے ظہور کے حوالے سے شرائط پر نہیں بلکہ نشانیوں پر ہے کہ کون سی نشانیاں آ گئی ہیں، کون سی نشانیاں بچ گئی ہیں۔ چونکہ نشانیوں کے وقوع میں ہمارا کوئی کردار نہیں جو ہمیں ذمہ دار بناتا ہو، لہذا فوکس نشانیوں پہ ہے۔ یہ نشانیاں بعد کا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ظہور کی شرائط ہے کہ جن کا تعلق ہماری ذات سے، چونکہ وہ ذمہ داری لے کے آتی ہے شرائط، اس وجہ سے ان کی طرف توجہ کم ہی کی جاتی ہے۔ دعائے خطبہ آپ تمام احباب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمعہ کے روز طلوع آفتاب کے نزدیک صادق آل محمد کی زبان سے مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد آل محمد۔ گرمی کافی زیادہ ہے، جیسے کھلے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہے، لیکن اگر ایک ایک قدم تھوڑا سا آگے آ جائے، میرے خیال پنڈال بھر چکا ہے، باقیوں کو بھی جگہ مل جائے گی، تھوڑا سا آگے آ جائے، ایک گیپ بن جائے جہاں اور لوگ بھی بیٹھ جائے۔ بلند صلوات پڑھے، آ جائے آ جائے، بے شک کھلے بیٹھیے، چونکہ گرمی ہے زیادہ، آپ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں۔ عزیزان گرامی، گفتگو اس سوال کے جواب کی تلاش ہے کہ آخر ہادی غائب کیوں ہے؟
آخر طبیب مریضوں کو چھوڑ کے مریضوں کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ مگر اللہ نے اسے طبیب نہیں بنایا، اللہ نے اس کے ذمے ہدایت کا، امت کی رہنمائی کا فریضہ نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ اس کے ذمے ہدایت کا فریضہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ذمے ہماری طبابت کا شغل ہے، لیکن وہی پروردگار اپنے اس ولی کو غائب کر دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب دعائے نطبہ میں بڑے بہترین انداز سے دیا گیا ہے۔ دعائے نطبہ جو صادق آل محمد کی زبان سے ہمیں سکھلائی گئی ہے، اور ہر جمعے کو اس منتظر کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کی یاد میں تڑپ کر پڑھنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ خدا بند متعال کا گرینڈ نقشہ ظہور پر آ کے ختم ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہاں بقاء دین میں کربلا اور ظہور کا تعلق کیا ہے، کربلا اور ظہور کا کیا تعلق؟ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا نے اس زمانے میں حق کو بچایا کیسے۔ آج کی یہ گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ کربلا اور ظہور کا کیا تعلق ہے۔ اللہ نے یہ جو نقشہ آمادہ کیا ہے، اس میں ان دونوں کی کیا نسبت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے یہ کیا تعامل اور عمل اور رد عمل انجام دیتے ہیں۔ پس دعائے نطبہ میں ہمیں پروردگار نے کیا سکھایا معصوم کی زبان سے؟ اے اللہ، گفتگو شروع ہوتی ہے دعائے نطبہ، اے اللہ تعریف ہے تیرے لیے، مرحلہ آگے بڑھتا ہے، تو نے ان ارواح، پاکیزہ ارواح کو کہ جنہوں نے تیری اطاعت میں سبقت کی، ایک شجرہ طیبہ میں پرونا شروع کیا، ایک کے بعد ایک انبیاء آنا شروع ہوئے، نبی آتے رہے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء پر یہ سلسلہ ختم ہوا، دین مکمل ہوا۔ دین کی حفاظت کے لیے میرے پروردگار تو نے امامت جیسے نظام کا تعارف کروایا، اور علی جیسی شخصیت کو ہماری سرپرستی کے لیے معین کیا، اور امت سے تقاضا کیا کہ امت اس کے پیچھے چلو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس کی بات مانو، جیسے نبی تم پر ولایت رکھتا ہے ویسے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس ہدایت کے سسٹم کے دو ارکان ہیں، ایک طرف ہادی ہے، ایک طرف امام ہے، تو دوسری طرف امت۔ ایک طرف امام ہے، دوسری طرف امت۔ اللہ کا یہ قانون ہے، کیونکہ بشر کو اختیار دیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ بھی چننا ہے، اس نے اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ بھی چننا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا۔ اب چونکہ اختیار ہے انسان کے پاس، چاہے تو یہ امت آگے بڑھ کر خدا کے بنائے ہوئے اس سسٹم سے فائدہ حاصل کرے اور اپنے کمال کی منزل کو پہنچے، چاہے تو اس سسٹم کو اپنی پشت کے پیچھے پھینکے اور ضلالت اور گمراہی کی طرف بڑھنا شروع کر۔ امام بغیر امت کے کچھ نہیں، اس کا اپنا وجود، صاحب فضل ہونا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن نظام امت کے، نظام امامت کے قیام کے لیے جہاں امام کی ضرورت ہے وہیں امت کی ضرورت ہے۔ امت ساتھ دے تو امام نظام قائم کرے گا، امام کی ذمہ داری ہے نظام قائم کرنا، لیکن امام کس وقت نظام قائم کر پائے گا؟ جب امت ساتھ دے۔ لیکن اگر امت ساتھ نہ دے، امام جتنا مرضی چاہے نظام قائم، 25 سال اسے خاموش رہنا پڑے گا، 25 سال اسے
خاموش رہنا پڑے گا، نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر امت آمادہ ہو اور امام نہ ہو پھر بھی یہ سلسلہ انجام نہیں پا سکے گا۔ لیکن اس سائڈ یا مسئلے کا یہ جو رخ ہے، امت جب بھی آمادہ ہوگی، پروردگار کے ہاں امام کے بھیجنے میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے امت کی آمادگی ضروری ہے۔ امت تیار ہونی چاہیے، میں ہادی بھیجوں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری جانب آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بضرور انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا آپ کوشش کریں اور وہ رستہ نہ دکھائے، یہ ہو نہیں سکتا امت آمادہ ہو امام آئے نہیں۔ پس دو رکن ہیں نظام امامت کے، نفاذ کے، اجراء کے، امام اور امت۔ اب پروردگار نے نبی کریم کے بعد نظام امامت کے اجراء کا جب مرحلہ آیا، ہم نے دیکھا امت نے امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ دعائے نطبہ آگے بڑھتی ہے، دعائے نطبہ کیا کہتی ہے؟ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَذُبِحَ مَنْ ذُبِحَ۔ پھر یہ جو خدا نے پاکیزہ ترین انسان ہدایت بشری کے لیے اکٹھے کیے تھے، ان میں سے قتل ہوئے جن کو قتل کرنا تھا، کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو زہر دیا گیا، ایک با ایک کر کے 11 نمائندے میرے اس بے معرفت امت نے ضائع کیے۔ نمائندے میرے قیمتی ترین تحفے ضائع کیے۔ پروردگار کو انتظام کرنا ہے غلبہ دین کا۔ اب غلبہ دین کے لیے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اس نعمت کے قابل نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے میں نعمت دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے نعمت لے لوں گا۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ اسے غائب کر دو۔ یہ امت اس قابل نہیں ہے ابھی کہ اس کو امام دیا جائے۔ اس نے 11 اماموں کو، یہ گرینڈ پلان کا حصہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت نے اپنے اختیار سے 11 اماموں کو مظلوم کر کے مارنا ہے۔ امت اسلامی منظور ہے یہاں پہ، امت نے ساتھ نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، جو اشعار علامہ اقبال کے آپ کے سامنے پڑھے وہ اسی تناظر میں تھے۔ دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ رہنمائی وہی درست کر رہا ہے جو تمہیں احساس ضیاء دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی موجودہ کیفیت پر خوشحال کر کے اور جو انحطاط اور زوال ہے اس کی جانب متوجہ نہ کرے، وہ آپ کو سلا رہا ہے۔ ہادی نہیں ہے، یعنی اس ممبر پر آنے والے کا وظیفہ ہے کہ جو کمیاں، جو نقائص ہیں ان کو پیش کرے امت کے سامنے، تاکہ وہ وقت آئے کہ جہاں امت اس سطح پر پہنچے کہ بنیادی ترین شرط یعنی امت کا تیار ہونا فراہم ہو اور ظہور حضرت متحقق ہو۔ کیا کیا امت نے؟ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ حکمرانوں نے ان شخصیات کو اپنے ظلم سے کسی کو قتل کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو کربلا کے میدان میں لا کھڑا کیا،
کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا. ایک ہے یہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا، وہ چاہے بنی امیہ ہے چاہے بنی عباس ہے، سارے کے سارے یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے ظلم کیا. لیکن میں جوانوں کی خاطر مثال دوں، یہ ظلم چکی کے دو پارٹوں کا محتاج ہے. ایک پارٹ وہ ہے جس میں رہا ہے اور جو گھومتا ہے، یہ وہ ظالم ہے کہ جو گھومتے ہیں. اور دوسرا پارٹ وہ ساکت امت ہے کہ جو امام کا ساتھ نہیں دیتی اور نتیجے میں اس ظلم کے امام پستا ہے. یہاں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہوا. تمام آئمہ، آئیے ایک نگاہ اچھٹتی ڈالے ذرا آئمہ کی زندگی پر. بس یہ امت غائب رہی ہے، امت نے بے وفائی کی ہے، امت خوفزدہ ہو گئی، امت لالچ میں آ گئی، امت عافیت پسندی میں پڑ گئی، امت دنیا پرست ہو گئی. نتیجے میں امام تنہا رہے، امام کو ناصر نہیں ملتے، امام کو مددگار نہیں ملتے. یہ ڈاکٹر شریعتی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کربلا کے ان کرداروں سے 3 کردار سمجھ میں آتے ہیں. ایک کردار ہے حسین ابن علی، ایک کردار ہے یزید پلید، اور ایک تیسرا کردار بھی ہے عمر سعد. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں یزید پلید وہ کردار ہے کہ جو انکار کرتا ہے، جو مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے، اپنے وظیفے کو انجام نہیں دیتا، لیکن اس پر ڈٹا ہوا ہے، مصر ہے، جرأت ہے اس کے اندر، اتنی جری ہو گیا ہے، جسور ہے وہ. اور دوسرا کردار جو حق و حقیقت کا نمائندہ اور علمبردار ہے اور اپنے حق اور حقیقت ہونے پر ڈٹ گیا ہے، اپنی پاکیزگی پر ڈٹ کے امت کی اصلاح کے لیے کام کر رہے، وہ حسین ابن علی ہے. تیسرا کردار اس پورے کربلا کے واقعے میں وہ ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر حکومت کی جانب پہ جھکاؤ رکھتا ہے. ادھر سے اسے کردار حسین بھی نظر آتا ہے، اس کی کوشش ہے دنیا بھی آگ سے نہ جائے. ہم خرما ہم ثواب دونوں مل جائیں، دونوں اکٹھے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں نہ مجھ میں یزید جیسی جرأت ہے، نہ حسین جیسی پاک بازی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں عمر سعد تو نہیں ہوں. کہیں میں اس کردار کا نمائندہ تو نہیں ہوں. عزیزان گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مل کے بابا سے بلند صلوات. علی ابن ابی طالب رسول کی رحلت کے بعد خود اپنی زبان سے آئے ذرا چند شکوے سناؤ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کیا شکوے کیے امت سے؟ جب پوچھا گیا نا علی کیوں نہیں قیام کرتے، کیوں نہیں اٹھتے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ گھما کے دیکھا، مجھے اپنے اہل بیت کے سوا بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا، میں کس پہ اعتبار کروں، کون میرا ساتھ دے. علی جو جناب سیدہ کو لے کر انصار کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں جا کر، اور اس کیفیت کو اتنا دردناک سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا حق غصب ہوتا ہے، لیکن علی کچھ کر نہیں سکتے. اس کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ فی عینی شطع، میری آنکھ میں کانٹا جیسے چبھا ہوا تھا اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی. یعنی انسان کی آنکھ میں کانٹا چلا جائے تو وہ کس قسم کی کرب کی کیفیت ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اس کرب کی کیفیت سے گزر رہا ہوں. کبھی ایک تو ہونا شروع کرتا ہے، کبھی دوسرا اوڑھ لیتا ہے اس چادر کو. آپ کیوں اقدام نہیں کرتے؟
میرے پاس ہے کیا سوائے اہل بیت. لوگ عافیت پسند ہو گئے. لوگوں کی زبانیں گم ہو گئی. مولا امیر المومنین، یہی ہے امیر المومنین، جب حاکمیت پر پہنچتے ہیں کوفے والوں نے کس قدر تنگ کیا مولا کو. مولا لشکر نکالتے ہیں، یہ سردی کا بہانہ کرتے ہیں. مولا لشکر نکالتے ہیں، یہ گرمی کا بہانہ کرتے ہیں. مجبور ہو کر امیر المومنین کہنے پہ یا اشباح الرجال ولا رجال، ان مردوں کی شکلوں والے کہ تم میں ایک بھی مرد نہیں ہے، شکلیں مردوں والے. بہانے میری تدبیر کو اپنی نافرمانی سے تباہ کر کے رکھ دیا تو میں نے. دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کا سودا اس فوج شام سے ایک کے بدلے 10 دے کر کروں کہ وہ اپنے باطل پر متحد ہیں، تم اپنے حق پر متفرق ہو. یہ ان امتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی امت کی کہانی ہے. آج کی امت کی کہانی. یہ درد ہے بھرے ہوئے ہیں. مجتمعۃ الابدان و مختلفۃ الاہواء، جن کے جسم تو ساتھ ساتھ ہے لیکن سوچے ایک دوسرے سے دور، ایک ہدف پر اکٹھے نہیں، ایک مقصد کو لے کر نہیں چل رہے. یہ درد ہے امیر المومنین. یہ نہج البلاغہ شکموں سے بھری پڑی ہے. دل خون کر دیا علی امیر المومنین کا امت نے. امام حسن مجتبی، اللہ کا دوسرا تحفہ ہمارے ہاتھ لگا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ امیر شام کے ساتھ صلح پر تیار ہو. مگر اسی قوم نے، اسی ملت نے امام حسن کے لیے یہ نعرہ نہ لگایا یا مذل المؤمنین. بے بصیرت لوگ، نہ سمجھنے والے لوگ، یا مذل المؤمنین یعنی اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، ذلیل کروانے والے. یہ تاریخ ہے. یہ حسن مجتبی امیر شام سے لڑنے کے لیے جب لشکر کو روانہ کرتے ہیں، عبید اللہ بن عباس ان کی سربراہی میں یہ 12,000 کا لشکر ہے. لشکر آگے نکلتا ہے اور لشکر کا سپہ سالار امیر شام کے ہاتھوں بک کے 8,000 فوجی لے کے وہ حسن کیسے کرے؟ حالت ایسی بنا دی گئی کہ حسن نہیں لڑ سکتے، مجبور ہوئے ہیں صلح پر. پھر اپنے ہی لشکر کے لوگ چھریاں مار کر حضرت کی ٹانگ کو زخمی کر رہے. اپنے لشکر کے لوگ. امت نے کہاں ساتھ دیا؟ عزیزان گرامی، سید الشہداء مدینے سے نکلے پورے اس عالم اسلام کو پتہ لگ گیا تھا، نکل آئے، انکار کیا بیعت کا. مکہ تشریف لائے ہیں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں. کوفے والے خط لکھ کے بلاتے ہیں. سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. امت کہاں تھی؟ بصرہ کی جانب خط گیا، ایران کی جانب خط گئے. کوفہ والوں کو پتہ ہے سید الشہداء آ رہے ہیں. کس نے ساتھ دیا؟ 72.
وقوف والے جو خط لکھ کے بلانے والے ہیں، تنکبت والجمت، حضرت ہی کے خلاف مخالف کھڑے ہوتے ہیں اور گھوڑوں کو زینے کس رہے ہیں۔ کیوں؟ کوفہ ڈرپوک ہے۔ کیوں؟ کوفہ لالچی ہے۔ کیوں؟ کوفہ دنیا پرست ہے۔ عمر سعد سے ساتھ سید الشہداء کی گفتگو ہوئی میدان کربلا میں۔ عمر سعد کو سید الشہداء کہتے ہیں کہ عمر سعد تو جانتا ہے میں کون ہوں، آ جا ہمارا ساتھ دے، لشکر لے کے میرے ساتھ آ جا، ہم کوفے سے ابن زیاد کو نکال باہر کریں اور اس حکومت کا، اس فاسد حکومت کا، باطل حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں مل کے۔ یہ آگے سے کیا کہتا ہے بلا؟ آقا میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، مولا جانتا ہوں میں حق پہ ہے۔ کیوں؟ بہانہ کیا فرماتا ہے؟ بہانہ فرماتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا گھر ہے وہ گرا دیں گے، اگر میں آپ کے ساتھ یہاں مل جاؤں انہیں خبر ملے گی گھر گرا دیں گے۔ مولا کہتے ہیں میں تجھے گھر تعمیر کروا کے دوں گا، کہا میرے باغات ہیں ان پہ قبضہ کر لیں گے۔ مولا نے کہا تجھے باغات مکہ اور مدینہ حجاز میں اس سے بہتر دوں گا جو وہاں موجود ہے۔ دوبارہ بہانے کرتے ہیں، مولا میری اولاد ہے۔ مولا کو سمجھ آ گئی کہ ساتھ نہیں دینا، بہانے کرتا ہے، بہانے کرنے والا لوگ مجبور ہے۔ یہ وہ کردار عمر سعد ہے کہ جو دنیا بھی چاہتا ہے، آخرت بھی چاہتا ہے، اور مقابلے میں حق کے کھڑا ہوتا ہے۔ سید الشہداء سب تو ان کی مثال ہے، امت نے کہاں ساتھ دیا؟ نہیں دیا، مجبور ہوئے اور کربلا کے اندر شہادت ہوتی۔ امام زین العابدین کس نوعیت اور کس صورتحال کا شکار ہے؟ خود حضرت فرماتے ہیں کہ جب قافلہ کربلا کا واپس مدینے آیا اور یہاں پہ عبداللہ غسیل ملائکہ اور واقع حرہ کی تیاری ہو رہی ہے، مقام عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت سے کہ اے حضرت آپ بھی تو بسم اللہ کیجئے، اٹھئے، یہ انقلاب کے زمانے ہیں، خون حسین کی تاثیر نظر آنے لگ پڑی ہے۔ حضرت نے جواب دیا ما بے مکہ و مدینہ تا 20 رجلا یحبنا، یقین جانو اس جواب کو کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں ملا کے 20 آدمی ایسے نہیں ہیں جو آپ ہمیں چاہتے ہو۔ 20 آدمی وہ جو چاہنے والے تھے تو وہ کربلا کی زمین پر خواب اوڑھ کے سو گئے، تجربہ کر چکے ہیں۔ کل کی بات ہے، سید الشہداء نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اس آزمائی ہوئی امت کو سید الساجدین دوبارہ آزمائے نہیں ساتھ۔ امام جعفر صادق و امام باقر، اللہم ان دونوں اماموں کو دیکھیے، کلاس درس میں ان کی 4000 سٹوڈنٹ تشریف فرما ہوتے تھے جو آئے ہیں صادق آل محمد سے نفع حاصل کرنے۔ کسی کو دین سیکھنا ہے، کسی کو کیمسٹری سیکھنی ہے، کسی کو سائنس سیکھنی ہے، کوئی طباوت حاصل کرنے آیا ہوا ہے۔ 4000 اور سدیر سرافی یہ امام کا ذرا جذباتی صحابی تھا، جلدی غصے ہو جاتا تھا، تو صحابیوں کی تعداد کو دیکھ کے، شاگردوں کی تعداد کو دیکھ کے کہتے مولا آپ کیوں علم بلند نہیں کرتے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب بنو عباس الرضا من آل محمد کے شعار کے ساتھ علم اٹھائے ہوئے تھے۔ مولا آپ علم کیوں نہیں بلند کرتے؟ زمین تیار ہے، لوگ بنی امیہ کے خلاف ہیں، لوگ اہل بیت کی حکومت کو چاہتے ہیں، آپ علم بلند کیجئے۔ سدیر سرافی کو حضرت نے بازو سے پکڑا اور بیابان میں لے گئے۔ صحرا میں جب نکلے تو بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا، بھیڑوں کے اس ریوڑ میں بچوں کو جو دودھ پیتے ہیں جدا کیا ہوتا ہے، چونکہ ایک خاص مقدار میں ان کی خواہش ہوتی ہے بچے دودھ پیے، باقی دودھ بیچنے کے لیے کام آئے۔ حضرت نے اس
جدا شدہ ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی گنتی کرو یہ کتنے ہیں؟ کہا مولا 17. کہا اتنے مخلص مل جائیں میں قیام کروں گا. وہ آگ اور تندور والا واقعہ آپ کے اذہان میں امت کدھر ہے؟ یہ صادق آل محمد کا حال. امام موسیٰ کاظم تاریخی روایات میں تقریباً 14 سال جیل کاٹی حضرت نے. 4 مختلف مواقع پر حضرت کو قائد کیا گیا. 4 سال سے 14 سال تک مسلسل جیل کاٹ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہاں ہمارا کوئی علاقے کا لیڈر بزرگ قید ہو جاتا ہے پورا علاقہ اٹھ کے تحریک چلاتا ہے. کوئی بڑی شخصیت ہو سیاسی پورا علاقہ اٹھتا ہے. مجھے یاد ہے قائد ملت جعفریہ جس وقت گرفتار ہوئے تھے پورے پاکستان میں تشیع اٹھی تحریک چلائی تھی. ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے اس بزرگ شخصیت کو قید کیا جائے. اسلام آباد میں لانگ مارچ ہوئے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم جو 14 سال جیل میں رہے ملت نے کون سی تحریک اٹھائی؟ کہاں احتجاج ہوا؟ کسی نے صدائے احتجاج بلند کی؟ کہیں تاریخ میں دکھائیں. امت غائب. مولا امام رضا علیہ السلام کو غنڈے بھیج کر بلوایا جاتا ہے مرد میں مامون کی جانب سے. کس نے روکا کہ ہم نہیں جانے دیں گے؟ اور کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خوشی سے جا رہے ہیں مولا یا زبردستی ہے؟ اگر خوشی سے ہے تو حضرت گریہ کیوں کرواتے ہیں بیٹھ کے؟ پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں مجھ پہ رو تاکہ اعلان کرے میں. لیکن امت نے جو اس غنڈہ گردی کو روک سکتے. اور حضرت کے بعد آئمہ کی صورتحال کیا ہے؟ محاصرے میں. سارے امام محاصرے میں. مولا امام تقی علیہ السلام محاصرے میں. مولا امام نقی علیہ السلام سامرہ محاصرے میں. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام محاصرے میں. امت کدھر ہے؟ اس قدر ظلم اور ستم ہے کہ حضرت امام حسن عسکری اپنے مومنین کو اپنے بیٹے کا تعارف نہیں کرواتے. کم ہے روایات جن میں اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں بتایا ہو یہ میرا بیٹا محمد ہے. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ جا کے مطالعہ کریں امام حسن عسکری کی روایات کا. مومنین سے ملاقات کیسے ہوتی تھی مولا کی اکثر روایات مثلا نبی امام جعفر صادق کی روایات آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو ملے گا حضرت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کمرے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. میں گیا انہوں نے یہ بات کہی. حضرت مدینے کے بازار میں فلاں جگہ پہ کھڑے تھے میں گیا یہ بات کی. اکثر گھر کی درس کی اپنے علاقے کی اپنے محلے کی بات ملے گی حدیث میں ذکر ملے گا. لیکن امام حسن عسکری کی حدیثوں کو دیکھیے اکثر حدیثیں ہیں. میں نے مولا امام حسن عسکری کو فلاں بازار میں حراست میں جاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے یہ بات کی. اکثر حدیثیں اس مزاج کی. کہیں نہیں ہے کہ میں گیا بیٹھے ہوئے تھے میں بیٹھا بات کی. عزیزان اکرامی پھر اس امت کو اللہ بار بار تحفہ دے نہیں پروردگار نے اس کو غائب کر دیا. پیش گوئی اس غیبت کی اپنے نبی کے زبان مبارک سے کی تھی. پیش گوئی کی ہوئی تھی لیکن امت نے اپنے اختیار سے نوبت اس مقام پر پہنچائی کہ وہ ہادی وہ رہنما وہ جس کا کام تھا ہدایت آج ہم میں نہیں.
پروردگار دوبارہ اس تحفے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب وہ تبھی اسے ظاہر کرے گا، اب وہ تبھی اسے بھیجے گا جب امت اپنی اظہار کرے گی آمادہ ہونے کا. جس دن امت تیار ہو گئی وہ خود بخود آئے گا، پھر نشانیاں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی. عزیزان گرامی، کتنا پیار ہے اللہ کو ہم سے، باوجود ہماری ان کوتاہیوں کے، باوجود ہماری ان تمام زیادتیوں کے. کیونکہ یہ پروردگار کے پلان میں تھا کہ امامت کے نظام کو انہوں نے نفاذ نہیں کرنا ہے، اور اس کی واضح مثال امیر المومنین اور حسن مجتبی کی شکل میں ہم نے دیکھ لی. اب پروردگار نے ایک اور رکن ہدایت قائم کیا کہ جس کا اثر ایک تو پیچھے ہونے والی خطاؤں کا ازالہ ہو، اور دوسرا اس ظہور کی تیاری شروع ہو. اور وہ رکن ہدایت انقلاب کربلا. انقلاب کربلا جہاں اسلام کی درست ترین شکل کو پیش کرنا ہے زمانے کے سامنے، جہاں مادیت پر روحانیت کی فتح کا اظہار ہے، جہاں اخلاقی تعلیمات کی بلندی کا اظہار ہے، وہیں پر یہ کربلا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان اصحاب کی تیاری کا سامان کرے گا کہ جو بنیان المرصوص بن کر حضرت حجت کا ساتھ دیں گے. یہ کربلا رہتی دنیا تک حضرت کے صحابیوں کی، حضرت کے ساتھیوں کی تربیت کا. یہ کربلا ظہور سے ایسے جا کے جڑتی ہے کہ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جس نے اصحاب حضرت حجت آمادہ کر دی. یہ وہ درسگاہ ہے. عزیزان گرامی، اب سوچنے کی ضرورت ہے. اور کیوں اسی کو درسگاہ بنایا؟ اس وجہ سے کہ ظہور اور کربلا میں بہت زیادہ مماثلتیں ہیں، بہت زیادہ ایک جیسی چیزیں ہیں. وہاں بھی اصحاب بنیان المرصوص تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، یہاں بھی بنیان المرصوص ہے. وہاں آبس جیسے تھے، حضرت کو بھی آبس جیسے چاہیے. وہاں بریر جیسے تھے، حضرت کو بھی بریر جیسے چاہیے. وہاں بھی قیام جمعے کے دن ہوا، یہاں بھی قیام جمعے کے دن ہوا. اس حسین نے اس وارث کو یاد کیا، اس وارث نے آتے ساتھ اس حسین کو یاد کرنا ہے. اس نے کوفے کی طرف حرکت کی، اس نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنانا. یعنی اصحاب حضرت حجت کے لیے رول ماڈل ہے کربلا. عزادار وہ ہے جو کربلا میں کھڑا ہے اپنے کردار کی بلندی کے ساتھ. یہی وجہ ہے. اب سمجھ میں آتا ہے امام راحل کا جملہ کہ تیرا جوان، تیرا اٹھنے والا ہاتھ تیرے سینے پہ نہیں پڑتا، یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. نعرہ حیدری! یہ ہاتھ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. یعنی تو اپنے سینے پر مار کے ببانگ دہر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہر یزید سے متنفر ہوں اور اللہ کے نظام امامت کے قیام کے لیے آمادہ ہوں. عزیزان گرامی، اگر فرش عذاب اس جانب نہیں لے کے جا رہا تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہاں کمی ہے. اے صاحبان آہستیاں آرام جان گم کر دے ہم، آخر شدے ماہ حسین من میزبان گم کر دے.
اے محرم کے مہینے آہستہ چل، میں نے ابھی تک اس عزا کے صاحب کو، اس عزا کے میزبان کو نہیں دیکھا۔ میں جب عزادار سید الشہداء ہوں تو مجھے انہیں نظر آنا چاہیے، چونکہ عزادار اس شخص کا نام ہے جو اپنی صفات کو، اپنے کردار کو اس منزل پر لے کے جاتا ہے کہ آج اگر کربلا برپا ہو، اس کے اندر اہلیت ہے وہ میدان کربلا میں کھڑا ہو جائے، وہ سعید کی طرح سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو اور تیروں کو برداشت کرے، اسے پھر بال بچے، اسے پھر خاندان، اسے پھر بنائے ہوئے مکان، اسے آباد کی ہوئی جاگیریں یاد نہ رہے، اسے کوئی خوف مرعوب نہ کر سکے کہ میرا ہنستا بھستا بسایا ہوا سارا گھر تباہ ہو جائے گا، جس سے یہ احساس کرے کہ حضرت حجت کی آمد پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، سمجھے آمادگی ہو گئی۔ کسی عالم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا حضرت کی تلاش کے لیے مسجد سہلہ کے چکر لگاتے تھے، عراق میں مسجد سہلہ، جس طرح جمکران ایران میں ہے ویسے ہی جو زیارات کر کے آئے ہوئے مسجد سہلہ عراق میں 40 مسلسل دن جا کر اس تلاش میں کہ حضرت سے ملاقات ہو، حضرت کی زیارت ہو، ملاقات نہیں ہوتی، پھر کوئی انہیں رستہ دکھاتا ہے کہ علوم غریبہ کے ذریعے آپ حضرت کے مقام کو معلوم کیجئے۔ علوم غریبہ یہ جعفر اور اس قسم کے علوم ہیں، ان کے ذریعے سے یہ تلاش شروع کر دیتا ہے کہ حضرت کا مقام معلوم کروں، حضرت ہے کہاں پہ۔ ایک طرف تھی اس کے اندر زیارت کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، بیان کرتے ہیں یہ کرتا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ آخر ایک دن تھک کے ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد حضرت کو مخاطب کر کے کہتا ہے حضرت مجھے یہ بتائیں میں نے کون سا دروازہ ہے جو نہیں کھٹکھٹایا، مجھے کیوں ملاقات کا شرف نہیں عطا کرتے، مجھے کیوں زیارت نہیں کرواتے، ان گناہگار آنکھوں نے آخر کیا کیا ایسا؟ خلوص سے جب اندر سے طرف سے آواز نکلی، رات کو سویا، کہا فلانی تم حضرت حجت کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تبریز میں تالے بنانے کا ایک بازار ہے، جب وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہے جو تالے بناتا ہے، اس سے جا کے ملو، حضرت حجت کی زیارت ہو جائے۔ چنانچہ یہ عراق سے اپنا سامان عالم دین بند کرتے ہیں اور اٹھانے کے بعد نکل جاتے ہیں تبریز، یہاں تک کہ تبریز میں پہنچتے ہیں اس شخص کے پاس، پوچھا کے جو تالے بناتا ہے بزرگ، یہ جیسے ہی وارد ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک سید جوان خوش شکل بیٹھے ہوئے وہاں پہ، سلام کرتے ہیں، متوجہ نہیں ہے، اس بزرگ کو دیکھتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں، اب انتظار میں ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا ہو۔ بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ ابھی بیٹھا ہوا ہے تو اتنے میں ایک بوڑھیا آئی، اور بوڑھیا نے آ کے اس بزرگ سے کہا میں یہ تالا بیچنا چاہتی ہوں، کتنے میں خریدو گے؟ تالے کو دیکھنے کے بعد کہا میں اس تالے کو 7 درہم میں خریدوں گا۔ بڑھیا نے ایک دفعہ تعجب سے دیکھا، 7 درہم میں خریدو گے؟ کہا ہاں 1 درہم میرا نفع ہوگا، چونکہ یہ میں 8 درہم میں تعمیر کر کے بیچ دوں گا، آرام سے یہ 8 درہم کا بیچ جائے گا۔ کہا کیوں مزاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہا کیسا مزاق؟ میں مزاق نہیں کر رہا، اس تالے کی قیمت ہے اتنی۔ کہتا ہے مزاق نہیں ہے، یہ پیسے لو، یہ 7 درہم تمہارا، تالا میرا ہوا، راضی ہو؟ بڑھیا مخاطب کر کے کہتی ہے میں پورا بازار پھر کے آئی ہوں، کسی نے مجھے 3 درہم سے زیادہ نہیں کہے۔
کسی نے مجھے 3 درہم سے زیادہ نہیں کہے اور آپ 7 درہم کے کہتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اس کی حقیقی قیمت 7 درہم ہے اور یہ آرام سے 8 درہم کا. اب یہ جیسے مکمل ہوا تو وہ جو سید تشریف فرما تھے ان عالم دین کو سلام کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد سہلہ کے چکر لگانے چھوڑ دو، رمل و جفر سے کام کرنا چھوڑ دو، اس کے جیسے بن جاؤ ہم خود آ جائیں گے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل اس جیسے بن جاؤ. عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا سوال کروں. آقا دانشمند ایران کے معروف عالم دین ان کا قصہ شاید آپ نے سنا بھی ہو، خود ان کی زبانی. آقا دانشمند تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک جوان آیا. یہ جوان آ کے عجیب بے قراری تھی، بے چینی تھی اس کے اندر، رو رہا ہے اور پاگل سا ہوا ہے. میں نے اس کے ہاتھ پکڑے جوان کی، میں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے جوان؟ کہتا ہے نہ پوچھئے کیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ آخر یہ اتنی تڑپ، یہ اتنی بے قراری، اتنی بے چینی کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے. یہ ہائی فائی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اندر ایک ٹیلی فون لگا ہوتا ہے، اس ٹیلی فون پر باہر چھوٹے کیمرہ نصب ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے تو وہ کیمرے کیچ کرتا ہے اس بندے کی تصویر، اندر ٹیلی فون پہ نظر آتی ہے اور ادھر سے بٹن دبائے تو دروازہ بھی کھل جاتا ہے. اس کو آئی فون کہتے ہیں، آئی فون جو کیمرے والا ہوتا ہے. کہتا ہے میں اس آئی فون کے پاس گیا ہوں، میں نے ایک دیکھا روحانی ایک عالم دین شکل کا جوان، خوبصورت سا سبز کپڑا لٹکائے ہوئے، ظاہر سید تھا. اس کو دروازے پر دیکھا، میں نے پوچھا کون؟ اس نے میرا نام لے کر کہا یہ فلاں صاحب کا گھر ہے؟ کہا ہاں میرا گھر ہے. کہا آپ کون؟ کہا میں محمد مہدی. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کر حضرت قائم پر صلوات پڑھیں. اللہ، ایک قدم آگے آ جائے، ایک قدم بیٹھے وقت آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ بچ جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. پھر بھی بآواز بلند صلوات. یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے کہا محمد مہدی بات کر رہا ہوں، میرے ایک دم سے توجہ کرتا ہے کہ یہ تو حضرت ہے. کہتے ہیں آواز 2 منٹ انتظار کریں، میں ابھی حاضر ہوں 2 منٹ. کہتے ہیں میں نے گھر میں دیکھا گٹار بھی پڑا ہے، ڈش بھی لگی ہوئی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. میں نے وہ جو کچھ گند پڑا تھا جمع کرنا شروع کیا اور اسے اسٹور میں جا کے پھینکا جلدی سے، اور جلدی سے پھینک کے سب کچھ صاف ستھرا کر کے میں نیچے اترا ہوں. دروازہ کھولا ہے تو آگے وہ جوان نہیں. میں نے باہر دروازے سے سر نکال کر دیکھا تو وہ جوان ہماری گلی کے کونے سے مڑ رہا تھا. وہ جوان مڑ رہا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا جوان نے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پروردگار کو مخاطب کر کے کہا ہے بار الہ تو گواہ رہنا، میں نے کئیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سب نے مجھے 2-2 منٹ کا کہا، کسی نے مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیا. سیدی 2 منٹ 2 جوان سے کہوں گا ابھی حضرت حجت کے موبائل دو، کہو کہ نہیں سیدی 2 منٹ یہ کام ہو، پاسورڈ لگا کے دیں گے. گھر کو دیکھیں، اس قابل ہے کہ وہ آج تشریف لے آئے. کام کی جگہ کو دیکھیں، اس قابل ہے وہ آج تشریف لے آئے. اگر نہیں ہے
مولا امیر کا جملہ کہوں، اَيْنَ تُصْرِفُونَ، کہاں منہ اٹھائے چلے جا رہے، وَبِمَاذَا تَغْتُرُونَ، کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ پھر الاجل الاجل کی صدائے دینا بیکار ہے۔ اگر اس کو آپ کا کردار پسند آ گیا، بے شک آپ آج کفن پہن کر قبر میں جا لیٹے، وہ جب حضرت آئیں گے تو آپ بھی معتذراً سیفی اپنے اس کفن کے لباس میں تلوار نکال کر حضرت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسے نہیں ہے، انتظار الفرج افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین کام حضرت کا انتظار ہے، وہ یہ انتظار ہے۔ اور پروردگار نے اس انتظار کے اور منتظرین باقی کی تیاری کے لیے جو ہم پر نعمت، جو ہمارے لیے مشعل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کو نمونہ بنا دیا، آؤ یہ دیکھو ان جیسے بن جاؤ۔ جب ایسے بن جاؤ گے خود بخود حضرت کے اصحاب ہو۔ عزیزان گرامی، محرم، عاشور، کل سید الشہداء، آخری دن۔ ہمارا چونکہ محرم بھی اتنا ہی ہے نا، 10 دن ہو گیا یا 1 مہینہ، ہر وقت اپنے آپ کو عزادار نہیں بنا سکے ابھی۔ عزیزان گرامی، یہ جو کیفیت جس کو محسوس کر رہے ہیں آپ ان مجالس میں بیٹھ کر، یہ جو کیفیت، روحانی کیفیت، یہ جو سکون کی کیفیت، یہ جو اطمینان کی کیفیت، یہ اس ماحول، ان ایام کی برکت سے ہے۔ اپنے گرد اسی ماحول اور اسی رونق کو ہر وقت قائم رکھیں، ہر وقت ایسے سکون اور عزاداری اور ذکر میں رہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کے دربار میں ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، عجیب روحانی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بازار کی طرف نکلتے ہیں تو پھر وہی دنیا داری اور اس کے چونچلے اور حساب کتاب۔ حضرت فرماتے ہیں اصل مشق تو یہی ہے کہ وہ جو کیفیت میرے حضور میں ہے، کبھی تم عام زندگی میں باقی رکھ سکو تو ولی خدا ہو۔ یہ جو فرش عذاب پر پاکیزگی لے کے آئے ہیں، اسی کو قائم رکھنا ہے۔ یہی پیغام ہے کربلا۔ اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرنی ہے، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، اور اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ جاری رکھنا ہے۔ حضرت کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ بوڑھا ہے تو ان کے لیے حبیب ابن مظاہر بن جائے، ادھیڑ عمر ہے تو عابس کی طرح شجاع بن کے میدان میں اترے، بچہ ہے تو ان کے لیے علی اصغر بن کے دکھائے، عورت ہے تو ام کلثوم و زینب و سکینہ کے کردار سامنے رکھے، اور جوان ہے تو علی اکبر کا کردار سامنے رکھے۔ سید الشہداء کا نور نظر علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ امام حسین کا وہ جوان بیٹا، وہ محبوب بیٹا کہ جب اجازت مانگنے آتا تھا نا علی اکبر، فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرٌ عَائِسٍ، سر سے پاؤں تک علی اکبر پر مایوسانہ نگاہ حسین نے دوڑائی۔ سر سے لے کر پاؤں تک مایوسانہ نگاہ دوڑائی، اور مایوسانہ نگاہ دوڑانے کے بعد
لیکن غیرت کا بادشاہ ہے حسین. پہلا شہید اہل بیت میں سے علی اکبر ہے، سب سے پہلا شہید. ایک لحظے کے لیے علی اکبر کو انکار نہیں کیا. قاسم آئے انکار کیا، اور محمد آئے انکار کیا، جتنے بھی آتے رہے انکار کرتے رہے، لیکن علی اکبر پہلے شہید ہے بنی ہاشم کے. سب سے پہلے اصحاب لڑے، ایک ایک کر کے اصحاب خاک کربلا پہ سو گئے. اور عجیب عجیب اصحاب ہیں. دکھ رہے گا اس بات کا کہ ذکر نہ کر پایا. جناب حارث، ابو ثمامہ ساعدی، حبیب ابن مظاہر، عابس، زہیر، مسلم، جون، ایک سے ایک بڑھ کے کردار ہے. یہ حارث اور مالک دو بھائی ہیں، ان کی ماں ایک ہے. حضرت کے پاس حضرت نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو جا کے پوچھتے ہیں ماں کیوں کی کو ماں، میرے بھائیوں تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ ساتھ ہی کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی تمہیں ٹھنڈک اور سکون مل جائے گا، نعمت الہی سے مالا مال ہو جاؤ گے. مخاطب کر کے کہتے ہیں ابن رسول اللہ، ہم اپنے لیے نہیں رو رہے. کہا پھر کس چیز کے لیے رو رہے ہو؟ کیا چیز رلاتی ہے؟ کہا ہمیں رلاتا تو آپ کی تنہائی ہے، ہمارے پاس اس جان کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، کاش ہم کچھ کر سکتے. عجب اصحاب ہے. مولا ہمارے پاس یہی ایک جان ہے. کبھی کبھی انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتا، بس جو اس کے وسائل پاس میں ہوتے ہیں پھر اس کا جگر پھٹتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ تمہیں بہترین جزا دے. جون حضرت سے جا کے کہتے ہیں حضرت اجازت دیجئے جنگ کی. حضرت فرماتے ہیں جون نہیں، تم ہمارے آرام کے دنوں کے ساتھی ہو، تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ. جون مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا یہ کوئی بات ہوئی، جب تک آرام کے دن تھے مجھے ساتھ رکھا ہے، اب جب آپ پر تکلیف بنی ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ مجھے بتائیے مولا میرا خون سیاہ ہے، بتائیے مولا میرے جسم سے بو آتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں آپ کے شہیدوں میں شامل ہوں. کہتے ہیں نہیں جون ایسا نہیں ہے، جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو. جب جون مقتل پہ گرتا ہے نا سید الشہداء، جون گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے سرحانے پہ سید الشہداء کو دیکھا. سید الشہداء نے جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور اللہ کے پاس دعا کرے اے پروردگار اس جون کے خون کو خوشبودار بنا دے. عجیب صحابی ہے. زہیر اپنی جگہ. ایسا اکرامی یہ صحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تک جب تک ایک بھی صحابی زندہ تھا اہل بیت کو میدان میں نہیں جانے دیا. کہا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت میں سے کوئی نہیں جائے گا. ہاں جب سب ختم ہو گئے پھر بنی ہاشم کا جو پہلا شہید تھا اس کا نام علی اکبر ہے. اس پہلے شہید کا نام علی اکبر. اللہ اکبر. اور کیا جانو علی اکبر امام حسین کے لیے کیا مقام رکھتا تھا. زبالہ سے آگے نکلے سید الشہداء اونٹ پر، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر پوچھتے ہیں مولا کیوں آئے استرجاع کی تلاوت کی؟ کہا میں آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی، میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی آواز دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے، یہ وہ قافلہ ہے جسے موت کی طرف ہنکایا جا رہا ہے، لے کے جایا جا رہا ہے. تو حضرت علی اکبر کا مقام دیکھیے. حضرت نے سوال کیا السنا علی الحق، مولا یہ بتائیے حق پر نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں بیٹا حق پہ ہیں. پھر کہا لا نبالی، پھر تو پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. لا نبالی. علی اکبر تشریف لے کے گئے سید الشہداء کے پاس، اجازت مانگی. جیسے اجازت مانگی نا، روایت کے اتنے لفظ ضرور ہیں
نظر الیہ نظر آئس، سر سے لے کر پاؤں تک ایک دفعہ مایوس ہو کر علی اکبر کو دیکھا، اور جیسے ہی علی اکبر روزانہ جا بیٹھا روانہ ہو اللہ کے حوالے، ایک دفعہ پروردگار کی جانب منہ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس قوم بدبخت قوم کے پاس اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو تیرے رسول کا سب سے زیادہ شبیہ تھا، جس کا اخلاق بھی رسول جیسا، جس کا کردار بھی رسول جیسا، جس کی شکل و صورت بھی رسول جیسی، جس کی گفتگو بھی رسول جیسی، ہمیں جب اشتیاق ہوتا نا، کننا اشتقنا الی زیارت رسول اللہ، جب بھی کبھی مجھے رسول کی زیارت کی یاد آتی، انظر الیہ، میں اس علی اکبر کی زیارت کرتا۔ جامی رونے کی رات ہے، آخری رات ہے بہن اور بھائی کی، اس کے بعد جدائیاں ہیں، اس کے بعد زینب تو ہوگی حسین نہ ہوگا، سکینہ ہوگی لیکن سینہ حسین نصیب نہ ہوگا، خاک کربلا پر سر رکھ کے سوئی ہوگی۔ یہ علی اکبر کننا اشتقنا الی زیارت رسول اللہ، جب ہمیں رسول کی زیارت کا شوق ہوتا علی اکبر کی زیارت کرتے۔ یہ وہ بیٹا ہے حسین کا، روایت کہتی ہے علی اکبر گئے، جنگ لڑنی شروع کی، اپنا تعارف کروایا، ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں، لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لیکن زرہ کا وزن زیادہ ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، ایک حملے کے بعد واپس آتے ہیں، اور رسول اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا پیاس نے مار ڈالا ہے، کیا تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے پیاس نہیں تھی، علی اکبر جانتے تھے کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، پھر علی اکبر نے کیا کہا آکے؟ علماء عرفان کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نکلے تھے نا، حسین کی مسلسل نگاہ کمر علی اکبر پہ تھی، اس نگاہ کی وجہ سے کوئی وار اثر نہ کرتا تھا، شہادت مل نہیں رہی تھی، باپ کے پاس آئے اجازت شہادت دو، اجرکم اللہ، اجازت شہادت دو۔ ایک دفعہ علی اکبر کو اجازت دی، انگشتر علی اکبر کے منہ میں رکھی، علی اکبر گئے ہیں، روایت کہتی ہے حملہ کیا، 44 افراد کو فرنار کیا، ایک کمینے نے پیچھے سے آ کر علی اکبر پر ایک گرز کا وار کیا، روایت کے جملے ہیں کمر سے گرز گزرا، سینے سے نکل آیا، علی اکبر گھوڑے کی زین پر گرے، گھوڑا لشکر اعدا میں گیا، تلواریں پہلے سے نکلی ہوئی تھی، روایت کے لفظ ہے فَقَتَّهُ عِرْبًا عِرْبًا، حضرت کے گوشت کو جگہ جگہ سے ٹکڑے کیا، یہ مقام تھا، باپ کو سزا دی، السلام علیکہ یا ابتا، او بابا علی اکبر کا آخری سلام، علی کے بیٹے تیزی سے پہنچے جناب علی اکبر پر، آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایک دفعہ روایت کہتی ہے حضرت کا سانس نکل گیا، اپنے چہرے کو امام حسین نے علی اکبر کے چہرے پر رکھا اور جملے کہے قتل اللہ قوما قتلوک، او علی اکبر جس قوم نے تجھے قتل کیا اللہ اس کو فنا کرے، علی الدنیا بعدک الافا، اس دنیا پر تیرے بعد افا لعنت ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روایت کے لفظ کہتے ہیں کوئی بھی لاش جب کربلا کے میدان میں گری تھی نا، بیویاں باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن جیسے ہی علی اکبر کی لاش گزری، میری مقدرہ عصمت زینب کبریٰ چادر سنبھالتے ہوئے علی اکبر پہ لاشیں پہ آ گئی، علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں بیوی کیوں آئی تھی، اس وجہ سے جو منظر بیوی نے دیکھا تھا، باپ اور بیٹے کے رخسار جڑے ہوئے، ڈر یہ تھا حسین کی روح پرواز۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا ارحم الراحمین۔ پر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پر الہ تجھے حسین کے جگر گوش علی اکبر کا واسطہ، پر الہ اس
जवान का वास्ता कि जिसके बाद हुसैन की नज़र ख़त्म हो गई। बारेला हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारेला जिन अहबाब ने इस इंतज़ाम के लिए, इस इंसराम के लिए कोशिश की, ख़ुसूसन मीज़ान मादी के अहबाब को बारेला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। बारेला जिन लोगों ने भी इसके लिए खर्च किया, दाम में, दिल में, सुख ने ताउन किया, अल्लाह उन तमाम की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बेहतरीन अजर नसीब फरमा, मुश्किलात से महफूज फरमा। बारेला जमे हाजिर की जितनी भी परेशानियाँ हैं, तो अलीम बिज़ात सदूर है, हर परेशान हाल की परेशानी सदक़ा आले मोहम्मद दूर फरमा। बारेला तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, शहीद मुश्ताक हुसैन की वालदा और जितने भी मरीज़ हमारे इल्म में हैं, जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, मेरे अल्लाह जनाब अली अकबर के सदक़े, जनाब हुसैन की अज़मत के सदक़े, इन अय्याम के सदक़े तमाम को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बीमार करबला के सदक़े ला इलाज मरीज़ों को शिफा इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें वाजिबात पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जिस तरह ज़माने के इमाम की चाहत है, हमें उस तरह का आज़ादार बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, उस राह पर कदम उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा जो रास्ता तेरी हुज्जत के ज़हूर की जानिब बढ़ता है। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तंग दस्तों को वसी रिज़्क़ इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना इनायत फरमा। ख़ुसूसन मेरे इन दो भाइयों को जो मौरिद नज़र है, बारे इलाहा अपनी हुज्जत के सदक़े में औलाद नरीना इनायत फरमा। मेरे अल्लाह वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस बस्ती को, इस बस्ती के लोगों को, इस फर्श अज़ा को हश्र तक कायम दायम फरमा। मेरे वो अहबाब दोस्त के जो हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं, किसी हवाले से मुहाफ़ज़त कर रहे हैं, ख़ुसूसन इंतज़ामिया पुलिस के अहबाब, बारेला उन तमाम की मुश्किलात को दूर फरमा। बारेला के घरों में सुख और बरकत और आबादियाँ बढ़ा। बारेला तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद का, आज की इस शब को और कल के इस रोज़ को हमारी तब्दीली की मोहर हमारे कुलूब पर लगा और हमें एक वाकई अज़ादार बनकर जीने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें आपको आपके आवान व अंसार में से करार दे। हज़रत की खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए 3 मरतबा मिल के बावाज़ बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला